معلومات بخاری۔ پہلے ایک دن کے سبق میں جو کل تعداد ہے حدیث کی بخاری شریف کے اندر وہ لکھائی تھی پہلے، تو اب اس کے ساتھ اس کے ابواب اور جو کتابیں ہیں تو مجموعی جو تعداد ہے اس میں دو قول ہیں، ابن صلاح اور امام نووی کی رائے کے مطابق صحیح بخاری شریف کی کل احادیث جو کہ مسند ہیں، مرفوع ہیں اور متصل ہیں، ان کی تعداد مقررات سمیت 7275 ہے۔ چار اس میں قیود ہیں، مسند، مرفوع، متصل، اور پھر مقررات بھی جمع یعنی شامل کی گئی ہیں تعداد کے اندر۔ ابن صلاح اور امام نووی کی رائے کے مطابق 7275 احادیث ہیں، اور اگر مقررات کو حذف کر دیا جائے تو پھر یعنی کل تعداد جو ہے مسند، مرفوع، متصل احادیث کی 4000 ہے۔ تو یہ قول جو ہے امام نووی کا، جو امام نووی کی تصنیف ہے تہذیب الاسماء واللغات، اس کے اندر ہے۔ تو تعداد کے لحاظ سے دوسرا قول جو ہے وہ حافظ ابن حجر عسقلانی کا ہے۔ ان کے نزدیک بخاری شریف میں مسند، مرفوع، متصل احادیث مقررات سمیت 7397 ہیں، یعنی ان کے نزدیک ابن صلاح اور امام نووی کے قول سے اختلاف یہ ہے کہ 122 حدیثیں زائد ہیں۔ احادیث کے علاوہ بخاری شریف میں جو معلقات ہیں 1341 ہیں، اور متابعات 344 ہیں۔ تو اس طرح یعنی کل تعداد جو مسند، معلقات اور متابعات سب کو جمع کر کے بنتی ہے وہ 9082 ہے، اور اس کے اندر جو آثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم و اقوال تابعین ہیں وہ 1608 ہیں۔ یہ اعداد و شمار یعنی سارے حافظ ابن حجر عسقلانی کے لحاظ سے ہیں، جو آپ نے ہدی الساری شرح صحیح بخاری، ہدی الساری جو فتح الباری کا مقدمہ ہے ایک جلد میں، اس کے اندر بیان کیے۔ صحیح بخاری شریف میں کل کتابیں 100 سے زائد ہیں، اور کل ابواب جو ہیں وہ 3450 ہیں۔ تو یہ پوری بخاری شریف کا اعداد و شمار کے لحاظ سے ایک خلاصہ ہے، یہ بھی ہر وقت آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اب یہ ہے کہ بخاری شریف کے نسخے، بنیادی نسخے کتنے ہیں؟ بنیادی نسخے مراد یہ ہے کہ جو امام بخاری سے لکھے گئے بالواسطہ یا بلا واسطہ، وہ نسخے 19 ہیں۔ ایک قول پہلے گزر چکا ہے آغاز میں کہ امام بخاری سے جنہوں نے براہ راست بخاری شریف پڑھی وہ شاگردوں کی تعداد کتنی ہے؟ یہ کس نے قول کیا تھا؟ فریبری نے، یعنی تعداد جو ہے وہ 90,000 ہے۔ اور نسخے جو ہیں وہ 19 ہیں بنیادی نسخے،
بالواسطہ یا بلا واسطہ جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ سے لکھے گئے، ان نسخوں میں سے 3 نسخے اب دنیا میں مشہور ہیں، 19 میں سے 3۔ سب سے مشہور نسخہ وہ امام فربری کا ہے، محمد بن یوسف فربری۔ یہ فربر ایک بستی ہے بخارا کے قریب، اس کی طرف یہ منسوب ہیں۔ تو انہوں نے 2 بار امام بخاری سے پوری بخاری شریف پڑھی، ایک مرتبہ فربر میں اپنے دیہات میں اور دوسری مرتبہ بخارا میں۔ تو اس نسخے کی طرف جو ہے وہ جب اشارہ کیا جاتا ہے کتابوں کے میں تو فے کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہمارا جو بر صغیر کا علاقہ ہے اور اس کے ساتھ یہ افغانستان وغیرہ، تو اس میں یہ نسخہ ہی روایت حدیث کا محور ہے۔ مشہور نسخوں میں سے جو دوسرا نسخہ ہے وہ امام حموی کا ہے، ہا کے ساتھ۔ ان کا پورا نام ہے عبداللہ بن احمد حموی۔ یہ امام فربری کے شاگرد ہیں۔ ان کے نسخے کی طرف جو ہے وہ ہا کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے، حموی۔ امام نووی کے زمانے تک شام کے علاقے میں اور اس کے ارد گرد کے شہروں میں یہ نسخہ زیادہ رائج ہوا۔ تیسرا نسخہ مشہور 3 نسخوں میں سے امام سغانی کا نسخہ ہے۔ شروحات میں ایک شرح لکھائی تھی نا، شرح سغانی، اور ساتھ ایک اور لفظ بھی لکھایا تھا لاہوری۔ یہ ان کا نسخہ ہے، امام شمس الدین سغانی لاہوری۔ آپ 7ویں صدی کے محدث ہیں اور لغت کے امام ہیں اور حنفی المذہب ہیں۔ تو ایک نسخہ مشہور نسخوں میں سے آپ کا ہے۔ تو یہ بڑے 3 زیادہ مشہور نسخے ہیں اور مجموعی طور پر 19 نسخے ہیں۔ اور زبانی پڑھنے والے یا جزوی طور پر لکھنے والے وہ 90,000 شاگرد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے۔ پیچھے تقابل کے اندر متکلم فی بالضعف راویوں کا ذکر کیا تھا بخاری اور مسلم کے لحاظ سے۔ اب بخاری شریف سے یعنی چند مثالیں اس کی کہ جو روایات ہیں صحیح بخاری میں مگر صحیح نہیں، ان میں سے یہ نکالو۔ جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 191۔ یہ جو باب ہے ترجمۃ الباب کے بغیر حدثنا 3 لائن میں، تو ان عائشہ ان بعد ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قلنا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم اینا اسرع بک لحوقا، کہ ہم ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے کون دنیا سے جائے گی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصال کے بعد؟ قال اطولکن یدن،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تم میں سے لمبے ہاتھوں والی ہے، فَأَخَذُوا قَصْبَةً، تو انہوں نے کانا پکڑا، يَزْرَعُونَهَا، اس سے ہاتھوں کی پیمائش کر رہے تھے، فَكَانَتْ سَوْدَةُ أَطْوَلَهُنَّ يَدًا، تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سب سے لمبے تھے، یعنی حصی طور پر۔ فَعَلِمْنَا بَعْدُ أَنَّمَا كَانَتْ طَوَّلَ يَدَهَا الصَّدْقَةُ، ہم نے بعد میں یہ جانا کہ ان کے ہاتھ صدقہ کے لحاظ سے لمبے تھے، یعنی مراد تھا کہ صدقہ کون زیادہ کرتی ہے۔ وَكَانَتْ أَسْرَعَنَا لُحُوقًا بِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَكَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ، تو آپ کا یعنی وصال پھر سب سے پہلے ہوا اور آپ صدقہ سے محبت کرتی تھیں۔ اچھا جی، اب اس میں حاشیے میں بھی یہاں لکھا ہوا ہے کہ اصل یہ جو سب سے پہلے جن کا وصال ہوا وہ حضرت زینب بنت جحش تھیں، اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا یعنی نفس الامر میں باقی حوالہ جات سے بھی یہ ثابت ہے کہ ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے ان کا وصال ہوا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اور امام مسلم جو ہیں انہوں نے سند صحیح کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت کیا، وَكَانَتْ زَيْنَبُ أَطْوَلَنَا يَدًا لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ وَتَتَصَدَّقُ، کہ حضرت زینب بنت جحش ہم میں سے لمبے ہاتھوں والی تھیں کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے محنت کر کے جو کماتی تھیں وہ پھر صدقہ کر دیتی تھیں، جبکہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے خود امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب تاریخ کبیر کے اندر یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ہوا، یعنی اتنا بعد جا کر۔ اور امام ذہبی نے بھی اس پر قول کیا جزمی طور پر کہ وہ خلافت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اندر ان کا وصال ہوا۔ بہرحال اس میں یعنی چونکہ بخاری شریف میں آ گیا تو آگے پھر کئی حضرات نے بخاری شریف کے حوالے سے ہی حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کیا، تو امام عینی نے یعنی تفصیل سے اس شرح کو بیان کیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات سب سے پہلے ہوئی، اور سب سے پہلے کا مطلب یہ نہیں کہ 1-2 سال کے بعد یا 6 مہینے بعد، بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں وفات ہوئی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اچھا جی، اور جو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کی وفات 54 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی، یعنی کہاں وہ 10 ہجری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا سال، اور کہاں 54 ہجری، اتنے سال بعد۔ تو ازواج مطہرات میں سے سب سے پہلے جن کا وصال ہوا وہ حضرت زینب بنت جحش تھیں، اور اطول ہونا اس سے مراد حصی طور پر ہاتھوں کا لمبا ہونا نہیں تھا، بلکہ صدقہ و خیرات کے لحاظ سے لمبا ہونا تھا۔
اچھا جی، تو جو بخاری شریف کی متکلم فی بضعف روایات ہیں، یعنی 110، تو ان میں سے ایک یہ ہے جس کا حوالہ یہاں موجود ہے۔ ایسے ہی جلد نمبر 2 کے اندر صفحہ نمبر 649، اس میں جو ہے نیچے جا کر نساؤکم حرث لکم، باب قولہ تعالی نساؤکم حرث لکم، تو اس کے اندر یعنی ویسے تو نسخے میں بھی وہ حذف ہے لفظ جو بے اصل ہے، لیکن وہ اگر ویسے محذوف مانا جائے تو پھر یعنی کلام ہی مکمل نہیں، اور جنہوں نے جس نسخوں میں کے اندر پھر وہ لکھا گیا تو یہ بھی یعنی بے اصل بات ہے جو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کی گئی۔ اچھا جی، اب یعنی ویسے تو یہ یعنی مخالفین جو ہیں ان کو بھی موقع مل سکتا ہے، لائیو چل رہا ہے، تو یہاں پر دیکھو آخر میں، اس باب کے آخر میں، ان نافع ان ابن عمر فاتوا حرثکم انا شئتم، آؤ اپنی کھیتی کو جہاں سے بھی تم چاہو، کالا یأتیہا فی، رواہ محمد بن یحییٰ، فی لکھا ہے تو باہر حاشیے پہ 10 کے اندر لکھا ہے کہ یہاں مجرور محذوف ہے، اے فی الدبر، تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جس قول کی یہاں نسبت کی گئی یہ بالکل بے اصل ہے، یعنی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو یہ بھی متکلم فی روایات میں سے ہے، یعنی اس نسخے کے لحاظ سے تو ویسے بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہاں تو لفظ آگے ذکر ہی نہیں، لیکن جس نسخے کے لحاظ سے حاشیے میں کہا گیا ہے تو یہ ہے کہ یہ بھی متکلم فی روایات میں سے ہے، اور یہ بات درست نہیں ہے، غلط بات ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اس کی نسبت کی گئی۔ جلد نمبر 2 کے اندر ہی 1110 صفحہ، یعنی یہ اس بات کی دوسرے لفظوں میں یعنی اپنے طور پر دلیل ہے کہ اللہ کا کلام ہے، اور انسان بالآخر انسان ہے، یعنی انسان سے مراد یہ جو غیر انبیاء علیہم السلام ہے، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی طرف سے تو وہ 6 لاکھ سے یعنی یہ ذخیرہ اخذ کیا اور حد درجے کی احتیاط کی، اور 16 سال لگائے، تو اس کے باوجود یعنی پھر بھی متکلم فی بضعف روایات ہیں بخاری شریف کے اندر، یعنی یہ جو لوگ غیر مقلدین تنگ کرتے ہیں کہ تم بخاری سے حدیث لاؤ، اور اگر بخاری میں نہیں تو پھر ضعیف ہے، تو ان کو آئینہ دکھانے کے لیے یعنی یہ چند حوالہ جات جو ہیں وہ دکھائے جا سکتے ہیں،
مگر اس کے باوجود بھی یعنی جو ثقاحت ہے صحیح بخاری کی اور اصح ہونا کتاب اللہ کے بعد ساری کتابوں میں سے وہ اعزاز برقرار ہے صحیح بخاری شریف کا کہ اتنا یعنی علم، فقہ، حکمت، وہ ساری چیزیں اور اتنی پختگی کے ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ذکر کیا۔ اب یہ چیزیں جو ہیں وہ مختلف نسخوں میں منتقل کرتے ہوئے یا کسی اور طریقے سے کیسے آگے رائج ہوئیں، بہرحال یعنی وہ جو ما بین الدفتین صحیح ہے وہ صرف قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کے بعد جو ہے وہ یعنی بخاری شریف کا مقام ہے، اور پھر یہ چند باتیں جو ہیں ان کے لحاظ سے ایسا قول ہے۔ تو صفحہ نکالا ہے 1100، یہ باب دیکھیں، تخاصم الجنت والنار۔ اچھا جی، یعنی یہ حدیث کا نام ہے، حدیث تخاصم، مخاصمت، اور حدیث شروع ہوتی ہے حدثنی عبید اللہ اختصمت الجنت والنار الی ربہما۔ یہ 5ویں 6ٹھی لائن جو ہے نظر آیا ہے؟ اچھا جی، اس میں آگے جا کے فإن اللہ لا یظلم من خلقہ احدا وإنہ ینشئ للنار من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا کرے گا آگ کے لیے جس کو چاہے گا۔ اب یہاں حاشیے پہ دیکھیں 7 نمبر پہ، المعروف فی ھذا الموضع ان اللہ ینشئ للجنت خلقا واما النار فیضع فیہا قدمہ ولا اعلم فی شیء من الاحادیث انہ ینشئ للنار خلقا الا ھذا، یعنی جب دوزخ قیامت کے دن بھرے گا نہیں اور حل من مزید کی صدا اس کو بلند ہو رہی ہوگی، تو اس کو بھرنے کے لیے یہاں ذکر ہے کہ اللہ ایک مخلوق کو پیدا کرے گا تاکہ اس سے دوزخ کو بھرے۔ تو اس پر یہ سوال ہے کہ اس کا جرم کیا ہوگا کہ اسے اس مخلوق کو دوزخ میں بھیجا جائے؟ تو وہاں یعنی جو صحیح حدیث ہے اس میں یہ ہے دوسری جگہ کہ اللہ اپنا قدم رکھے گا اور جنت کے لیے اللہ نئی مخلوق بھی پیدا کرے گا، لیکن دوزخ کے لیے نئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ تو یہ متکلم فی بضعف روایات میں سے ہے کہ جس کے اندر یہ ہے کہ جہنم کے لیے نئی مخلوق پیدا کرے گا، بلکہ یہاں جو صحیح قول ہے خود دوسری جگہ بھی اس کو تسلیم کیا گیا کہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق جو اس کا قدم ہے وہ جہنم میں رکھے گا، اور اس کے بعد جہنم کا مزید جو مطالبہ ہے یعنی وہ بند ہو جائے گا۔ تو اب یہاں اس میں دیکھو کہ ینشئ للنار من یشاء لکھا ہے نا، کہ پیدا کرے گا آگ کے لیے جس کو چاہے گا، اور حاشیے میں یہ ہے کہ ان اللہ ینشئ للجنت خلقا واما النار فیضع فیہا قدمہ، کہ جنت کے لیے تو اللہ تعالیٰ اور مخلوق بنائے گا، اور جہنم کو
اللہ تبارک و تعالی اس طریقے سے پر فرمائے گا، اس کو مکمل کرے گا۔ اور انہوں نے یہ ساتھ لکھا کہ حدیث میں سے کوئی اور حدیث سوائے اس مقام کے، بخاری شریف میں جو یہ مقام ہے، کہیں بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ ینشئ للنار خلقا، کہ اللہ تعالیٰ مخلوق ایک نئی بنائے گا آگ کے لیے، یہ کہیں بھی حدیث نہیں ہے۔ اچھا جی، اور امام کرمانی نے یہ کہا کہ وہاں یہ جو حدیث گزری ہے سورہ قاف کے اندر، وہاں اس کا عکس ہے۔ وہاں کیا ہے؟ اچھا جی، وَأَمَّا النَّارُ فَيَمْتَلِئُ وَلَا يَظْلِمُ اللَّهُ مِنْ خَلْقِهِ أَحَدًا وَأَمَّا الْجَنَّةُ فَإِنَّ اللَّهَ يُنشِئُ لَهَا خَلْقًا، کہ جنت کے لیے تو اللہ تعالیٰ اور مخلوق پیدا کرے گا، لیکن جہنم کے لیے اور مخلوق پیدا نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اور ایسے ہی صحیح مسلم میں بھی ہے، تو فقیل ھذا وہم من الراوی، یہ راوی کی طرف سے وہم تھا کہ کون سے لفظ؟ ینشئ للنار من یشاء، یہ الفاظ جو ہیں، اذ تعصیب غیر العاصی لا یلیق بکرم اللہ تعالی، کہ اللہ کے شایان شان یہ نہیں اللہ کے کرم کے کہ وہ غیر عاصی کو عذاب دے۔ تو یہ جو نئی مخلوق ہو جہنم کے لیے جو پیدا کی جائے، تو یہ تو لازم آئے گا کہ اللہ غیر عاصی کو معاذ اللہ عذاب دے، تو یہ اللہ کے کرم کے شایان شان نہیں ہے۔ بخلاف الانعام علی غیر المطیع، برخلاف انعام کے کہ کسی نے اطاعت نہ کی ہو اور اللہ انعام دے دے، تو یہ اللہ کے شایان شان ہے کہ کسی کو ویسے ہی نواز دے، تو یہ عیب نہیں ہے۔ اچھا جی، تو اس طرح کر کے یعنی بعض مقامات جو ہیں وہ کمزور ہیں، اور ان کی یہ چند مثالیں ہی کافی ہیں، 2-3 جو ذکر کر دی ہیں۔ تو باقی یہ یعنی ان مثالوں پر مطلع ہو کر یعنی کسی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ زبان تان دراز کرے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ پر، چونکہ جو اجتماعی طور پر جتنا امت کو صحیح ترین ذخیرہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ اور کسی کا حصہ نہیں ہے۔ امام بخاری کے خلاف اس وقت بھی یعنی ایک ملتان کا دیوبندیوں میں سے تھا، اس نے قرآن مقدس اور بخاری محدث کے نام سے امام بخاری کے خلاف بہت کچھ لکھا، اور ادھر جس طرح اہل سنت میں سے وہ ایک شیخ پورا کا ایک پیر صاحب ہے، وہ لکھا تو کچھ نہیں، لیکن تقریروں میں امام بخاری کے خلاف وہ بولتا ہے۔ لیکن امام بخاری امام المسلمین ہیں، امیر المومنین فی الحدیث ہیں، اور یہ اسلام کا ترہ امتیاز ہے کہ اسلام کے اندر سند کی دولت موجود ہے اور اتنے پیرے ہیں اسناد کے لحاظ سے، اور یہ کام کرنے میں امام بخاری جو ہیں یعنی دین متین کی حفاظت کا یہ کام، اس کے آپ سر فہرست محسن ہیں امت کے لیے۔ تو یہاں ضمناً فتاوی رضویہ شریف سے، یہ جس کے پاس فتاوی رضویہ ہے گھر میں یا نہ بھی ہو تو پھر یہ فوٹو کاپی اس کے یعنی 10ویں جلد جو ہے، اس میں صفحہ نمبر 199، ویسے تو ہم نے تخصص والوں کو لکھایا ہے غیر مقلدین کے رد میں کہ جو امام بخاری
کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پر ترجیح دیتے ہیں۔ تو 199 صفحے پر اعلی حضرت رحمہ اللہ تعالی نے تفصیل کی، پھر 200 صفحے پر، پھر 201 صفحے پر۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شان کا خلاصہ اس طرح بیان کیا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ امام بخاری کا اپنے زمانے میں پایا رفیع والا، صاحب رتبہ بالا، مقبول معاصرین و مقتدائے متاخرین ہونا مسلم، یعنی متاخرین سے مراد یہاں وہ جو امام اعظم ابو حنیفہ کے لحاظ سے متاخرین ہیں، یعنی یہاں امام بخاری خود متاخرین میں شمار کر رہے ہیں ان کو اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ۔ امام بخاری کا اپنے زمانے میں پایا رفیع والا، صاحب رتبہ بالا، مقبول معاصرین و مقتدائے متاخرین ہونا مسلم۔ کتب حدیث میں ان کی کتاب بے شک نہایت چیدہ، چنی ہوئی یعنی منتخب، پسندیدہ، و انتخاب، نہایت چیدہ و انتخاب، جس کے تعالیق، متابعات و شواہد کو چھوڑ کر اصول مسانید پر نظر کیجئے تو ان میں گنجائش کلام تقریباً شاید ایسے ہی ملے جیسے مسائل ثانیہ امام اعظم ہیں۔ تو یہ یعنی اعلی حضرت کا ترازو ہے کہ جس میں کوئی تھوڑا سا بھی کمی یا اضافہ نہیں ہونے دیتے، یعنی جس وقت چیدہ کہا تو آگے پھر تعلیق، متابعات اور شواہد کو چھوڑ کر، یعنی تعلیق کی ذمہ داری نہیں، جو پھر تعلیق کے اندر پھر قانون ہے کہ کون سی تعلیق معتبر ہوگی، کون سی غیر معتبر ہوگی۔ تعلیق، متابعات اور شواہد کو چھوڑ کر اصول مسانید پر نظر کیجئے تو ان میں گنجائش کلام تقریباً نہیں، یعنی یہ تقریباً کے اندر ہے، یہ جو متکلم فی بذوف ہے، اور ویسے یعنی گنجائش کلام نہیں۔ اچھا جی، اور ویسے یعنی امام صاحب کے لحاظ سے اتنی بڑی شان ہونا امام بخاری کا اپنے مقام پر وہ تسلیم شدہ ہے، یعنی اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، مگر امام اعظم ہیں، ان کا مقام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ چند اماموں کا نام لکھ کر کہتے ہیں ائمہ دین رحمۃ اللہ علیہ اجمعین کا فیض تھا کہ امام بخاری نے ان کے شاگردوں سے علم حاصل کیا، یعنی امام اعظم کے فیض یافتہ جو تھے ان کے شاگردوں سے فیض حاصل کیا اور ان کے قدم پہ قدم رکھا۔ خود امام بخاری کے استاذ اجل امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، یعنی امام بخاری کے استاذ اجل کون؟ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں، اور وہ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں۔ یعنی اتنا بعد میں ہیں امام بخاری کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف کے شاگرد امام محمد کے
شاگرد امام شافعی کے شاگرد امام احمد بن حنبل کے امام بخاری شاگرد ہیں، یعنی اتنا درجے بعد جا کے فیض یافتہ ہیں امام اعظم کے فیوز و برکات سے امام بخاری۔ اچھا جی، اب ایک جملہ یعنی جس کے اندر ایک دوسرے بڑے مسئلے کا بھی حل کر دیا، بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پر نور امام اعظم ابو حنیفہ سے وہی نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پر نور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا سے، یعنی امام بخاری کو امام اعظم سے وہی نسبت ہے، یعنی اپنے اپنے درجے میں۔ تو اب اہل سنت جو ہیں وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مانتے ہیں، تو ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں اور امام بخاری کو بھی مانتے ہیں۔ تو ان دونوں میں سے کسی کا بغض جائز نہیں، نہ امام بخاری کا نہ امام اعظم ابو حنیفہ کا، اور دونوں ہی امام ہیں مگر فرق مراتب بے شمار۔ یہ آگے عبارت یہاں لکھی اعلیٰ حضرت نے کہ بالجملہ ہم اہل حق کے نزدیک حضرت امام بخاری کو حضور پر نور امام اعظم سے وہی نسبت ہے جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پر نور امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الاسنا سے کہ فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر بھی کار فجار۔ تو یعنی اس طرح جو ہے وہ ترازو اتنے مختصر لفظوں میں اتنا بڑا مضمون، یعنی کوزے میں دریا بند کرنا نہیں بلکہ سمندر بند کرنا ہے۔ تو لکھا جو معاویہ کی حمایت میں اعظم باللہ اسد اللہ کی سبقت و اولیت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے وہ نسبی یزیدی، اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت و نسبت بارگاہ حضرت رسالت بلہا دے وہ شیعی زیدی۔ یعنی دونوں طرف کا لحاظ ضروری ہے۔ تو جس طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ ہم پلہ ہیں نہ بڑھ کے ہیں، مگر ان کا صحابی ہونا بھی کوئی چھوٹی شان نہیں ہے۔ تو اس نسبت میں بیان کر رہے ہیں کہ یعنی حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ ہم پلہ ہیں نہ بڑھ کے ہیں، لیکن ان کا یعنی حدیث کے لحاظ سے جو مقام ہے وہ بھی کوئی معمولی مقام نہیں ہے اور وہ بہت بڑا مقام ہے۔ اس جہت میں تشبیہ نہیں ہے کہ وہاں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابیت کا شرف حاصل ہے وہ ایسا شرف نہیں کہ جو محنت کر کے حاصل کیا جا سکے، جبکہ حضرت امام بخاری کو جو منصب ملا وہ محنت کے نتیجے میں تھا، یعنی اس لحاظ سے یہ آپس میں ایک جیسی باتیں نہیں ہیں، لیکن جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ دونوں طرف بزرگ شخصیات ہیں اور فرق موجود ہے، لیکن ادب دونوں جانب ضروری ہے، اور پھر جو فرق مراتب بے شمار، یعنی جیسے وہاں بے شمار فرق ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اوپر بے شمار درجات بلند ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے ہی یہاں حضرت امام بخاری سے اوپر بے شمار درجات بلند ہیں امام اعظم
ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، اگرچہ خود امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہیں اور کسی ایک صحابی کے بھی ہم پلہ نہیں ہیں، تو یعنی یہ اپنے ایریے کے لحاظ سے ان کا فرق مراتب ہے، اور وہاں اپنے کیٹیگری اور درجہ کے لحاظ سے فرق مراتب ہے۔ اچھا جی، تو لکھتے ہیں ہر کسے را بہر کار ساختن، میلے او اندر دلش انداختن، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے، اور پھر اس کی محبت، اس کام کی محبت اللہ نے دل میں ڈال دی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا اپنا ایک کام ہے جس کے لیے اللہ نے انہیں پیدا کیا، اور امام بخاری کا اپنا ایک کام ہے جس کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا۔ لیکن کہتے ہیں کاش امام اجل، کاش امام اجل سیدنا امام بخاری، سیدنا امام بخاری علیہ رحمت الباری اگر فرصت پاتے، یعنی حدیث کا کام کر کے جو کمال درجے کا کیا، اگر فرصت پاتے اور زیادہ نہیں 10-12 برس ہی، 10-12 تو تھوڑے سے ہیں حالات کہہ رہے تھے، زیادہ نہیں 10-12 برس ہی امام حفص کبیر بخاری وغیرہ ائمہ حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ سے فقہ حاصل فرماتے، تو امام ابو حنیفہ کے اقوال شریفہ کی جلالت شان و عظمت مکان سے آگاہ ہو جاتے۔ یعنی اپنے عہد میں جو حنفی فقہ کے امام تھے، امام حفص کبیر بخاری، امام حفص کبیر بخاری، یعنی وہ فقیہ بھی ہیں اور علاقہ ان کا بھی بخارا کا ہے، تو اس وجہ سے ان کو بخاری کہتے ہیں، حفص کبیر بخاری۔ تو ان کے پاس اگر 10-12 سال پڑھ لیتے کون؟ امام بخاری، تو پھر آگاہ ہوتے کہ فقہ ابی حنیفہ کیا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آج کوئی کہے کہ یعنی جس طرح فلاں بندہ فقیہ ہے تو ان سے تو کروڑ درجہ آگے امام بخاری فقیہ تھے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت کا پتہ تب چلتا جب 10-12 برس پڑھ لیتے۔ تو یہ یعنی ان غیر مقلدین کے لحاظ سے جو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو تو صرف 17 حدیثیں آتی تھیں، تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات شریف میں 17 حدیثوں کا قول کرنے والوں کا رد کرتے ہوئے فرمایا، چون آن کرمیں کے در سنگے نہاں است، زمین و آسمان او ہما است، کہ یہ لوگ اس کیڑے کی طرح ہیں کہ جو پتھر میں بند ہو، اس کے نزدیک وہی پتھر زمین ہے، وہی آسمان ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ پتھر سے اوپر کتنا اونچا آسمان ہے، وہ پتھر سے باہر نکلے تو پھر اس کو پتہ چلے، اور پتھر میں ہی پیدا ہوا، پتھر میں ہی رہا، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی زمین ہے، یہی آسمان۔ تو ایسے یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو صرف 17 حدیثیں آتی تھیں، یعنی وہ پتھر سے باہر ابھی تک نکلے ہی نہیں ہیں کہ انہیں پتہ چلے کہ جہان ابی حنیفہ کتنا وسیع ہے اور آسمان ابی حنیفہ کتنا بلند ہے، ان کو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ یعنی ان چیزوں پر مطلع ایک ضرورت کے پیش نظر جو جرح و تعدیل ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا، ورنہ ہر وقت ذہن پہ امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری جو ہے ان کا تقدس غالب چھایا رہنا چاہیے، کہ جن کو اعلیٰ حضرت نے لکھا امام اجل سیدنا امام بخاری علیہ رحمت الباری، اور پھر علم حدیث کے لحاظ سے یعنی اپنے عہد میں تو ظاہر ہے کہ ان کے بعد کتنے عہد گزرے ہیں، اپنے عہد میں ان کا کوئی ہم پلہ نہیں تھا، اپنے عہد میں بھی یعنی جب کہ یعنی علم و حکمت
کا عروج تھا اس میں بھی ان کے کوئی ہم پلہ نہیں تھا امام بخاری کے، چے جائے کہ کوئی آج کا بندہ ان سے ہمسری کی کوشش کرے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من سوء صلی اللہ تعالی